بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبدالوہاب اور میں حاضر ہوں ایک نئے عنوان کے ساتھ. آج کا ناظرین ہمارا عنوان ہے رمضان المبارک اور کام چوری، کاہلی، سستی، لاقانونیت. ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت اور اتنا زبردست مہینہ رمضان المبارک کا ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اپنی جنت کما سکیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل درآمد کر سکیں، تاکہ ہم اپنے نبی پاک حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکیں. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روزے فرض کیے جس طرح پہلے کی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. ناظرین، روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو ہمیں متقی بنانا ہے، ہمیں پرہیزگار بنانا ہے، ہمیں گناہوں سے بچانا ہے، ہمیں تمام ان لغویات، ان فضول کاموں، ان حرام کاموں سے، ان بے معنی کاموں سے روکنا ہے جو ہم مہینے کے 11 دنوں میں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان میں ہماری مدد کے لیے شیطان کو قید کر دیتے ہیں. ناظرین، کتنا بڑا کرم ہے ہمارے رب کا ہم پر کہ ایک طرف وہ ہم سے نیکی کا تقاضا کر رہا ہے، ایک طرف وہ ہم سے اچھا انسان بننے کا تقاضا کر رہا ہے، ایک طرف ہمیں وہ متقی بنانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف سب سے بڑی جو دنیا میں ہماری نیکی کے خلاف یا ہماری بدی پہ جو خوش ہونے والا جو شخص ہے، جو شیطان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قید کر دیتے ہیں کہ وہ ہم بہکا نہ سکے، وہ ہمیں راہ راست پہ جانے سے روک نہ سکے، وہ ہمیں نیکیاں کرنے سے روک نہ سکے، وہ ہمیں حرام کاموں سے اجتناب کرنے سے روک نہ سکے. اللہ تعالیٰ اس کو قید اس لیے کر دیتے ہیں کہ اس کا عمل دخل ہماری عملی زندگیوں میں مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں تاکہ ہم تقوی اختیار کر سکیں، تاکہ ہم پرہیزگار بن سکیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، تاکہ ہم قرآن شریف کے احکامات کے مطابق، تاکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کر سکیں، ہم نیکیاں کر سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ اجر سمیٹ سکیں، ہم غریب کی تیمارداری کر سکیں، ہم غریب کی ہیلپ کر سکیں، ہم غریب سے غم گساری کر سکیں، ہم بیمار کا حال دریافت کر سکیں، ہم اس کی تیمارداری کر سکیں، ہم جو ہمارے پسے ہوئے مظلوم طبقات ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں، ہم سحر و افطار میں ان کے ساتھ نہ صرف اخلاقی طور پہ اچھا سلوک کر سکیں بلکہ مالی طور پہ بھی اچھا سلوک کر سکیں. ہم الغرض ان تمام مظلوم طبقات جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہم ٹائم نکالیں، ہم ریسورسز اپنی اسپیئر کر رہے ہیں، ہم اپنی انرجی لگائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تمام بنی نو انسان کی بھلائی کے لیے مل جل کر کام کر سکیں. اس پورے جو روزے کا روٹین ہے ناظرین، بلکہ میں تو کہوں گا کہ 24 گھنٹے کا پورے مہینے کا جو روٹین ہے وہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک ایک چیز کا صحیح ادراک ہو بیسیکلی کہ ہم نے عام زندگی میں کیا غلط رویے اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے روٹین میں ایسے رچ بس گئی ہیں کہ ہم ان کو نارمل خیال کرنے لگے ہیں. ہمیں ذرا برابر احساس نہیں ہوتا کہ بیسیکلی ہم اس روٹین میں ان جو ہم نے بری عادتیں ڈال دی ہیں ان بری عادتوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے کس قدر خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے اصولوں کو کس طرح پامال کر رہے ہوتے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے ناظرین کہ ہماری عادتیں اتنی خراب ہو گئی ہیں، ہم اتنے گناہوں میں پڑ گئے ہیں، ہم اتنی اس قدر بدی میں پڑ گئے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم گناہ پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے، وہ کتنا بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا، وہ کتنا بڑا ایشو ہے جو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آخرت میں محروم کر دے گا. ناظرین، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے ہم نے رخصت ہو جانا ہے، ہمارے پاس جو رہ جانا ہے وہ صرف وہ اعمال ہیں، وہ اچھائیاں ہیں، وہ نیکیاں ہیں، وہ حسن سلوک ہے، وہ اچھے اعمال ہیں جو ہمارے ساتھ جانے ہیں، جن اعمال نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادات تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت بڑا حصہ حقوق العباد کا رکھا ہے، انسانوں کے حقوق. ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم انسانوں کے حقوق تو پامال کریں اور پھر نامہ اعمال ہمارا خالی نہ ہو،
اللہ تعالیٰ سے ہم قیامت کے روز دھتکارے نہ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال ہمارے منہ پر نہ اٹھا کر مار دیں۔ تو کم سے کم ہمیں اس بات کا سب سے پہلے ادراک ہونا چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا فرائض عائد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم سے ڈیمانڈز کیا ہیں۔ سب سے پہلے حقوق العباد کی جب طرف ہم آتے ہیں، حقوق العباد اور روزہ آپس میں بہت انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ہم روزہ رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد شاید معاف ہو گئے، ہم روزہ رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب صرف اور صرف ہم نے روزے کے ٹائم میں روزہ پورا کرنا ہے، چاہے وہ ہم سو کے کریں، اور اگر جاگ کے کرتے بھی ہیں تو جاگتے ہوئے بھی ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو فرائض ہیں، ہم جن دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ محنت مزدوری ہو، چاہے وہ دکانداری ہو، چاہے وہ کسی اور طرح کی سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، ناظرین، روزہ ہمیں اللہ تعالیٰ میں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ روزے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم اپنے فرائض کو چھوڑ دیں اور سارا ٹائم سو کر یا جاگ کر اپنے فرائض سے پہلو تہی کر کے، اپنے فرائض کو پس پش ڈال کے اپنے دفتر میں، اپنے ہاسپٹل میں، اپنی کام کی جگہ پہ، اپنے کاروبار میں ہم لوگوں کے کام کرنا چھوڑ دیں، یا لوگوں سے بدتمیزی سے پیش آئیں، یا لوگوں سے غصے سے پیش آئیں، یا لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ ناظرین، دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے اکثر بہت سارے دفاتر میں لوگ اپنی سیٹوں سے غائب ہوتے ہیں۔ اگر صبح 9 بجے کا ٹائم ہے یا 10 بجے کا ٹائم ہے تو وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ آتے ہیں۔ اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مشکل سے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو وہ ان کا پارا اتنا چڑھا ہوا ہوتا ہے، روزہ رکھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا پہ احسان کیا ہوا ہے۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں ان لوگوں کا کام کرنے کے لیے جن کا کام ان پر کرنا فرض ہوتا ہے، جس کی وہ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، جن کاموں کے لیے انہوں نے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، دنیا میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو وہ نہ صرف وہ کام کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، وہ کام کرنے سے دور بھاگتے ہیں، اپنی سیٹ پہ ہی اگر 5 یا 6 گھنٹے کے ان کے ورکنگ آورز ہیں تو مشکل سے 1 گھنٹہ وہ بیٹھتے ہیں۔ وہ 11:30 12 بجے ہی نماز ظہر کے بہانہ کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، لمحہ فکریہ ہے، کیا انسانوں کے کام نہ کرنا، کیا اپنی ڈیوٹی سر انجام نہ دینا صرف روزہ رکھنے سے معاف ہو جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے جو فرائض کی سے ہماری جو پہلو تہی ہے، جو فرائض سے کو ہم چھوڑ رہے ہیں، جو فرائض ہمارے اوپر لوگوں کے جو کام ہم پہ ہمارے نظام نے، ہمارے دفتر نے، ہمارے معاشرے نے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں، کیا ہم ان کو چھوڑ کر کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اپنے اعمال کو خراب نہیں کر رہے؟ کیا ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارا ناراض ہو جائے؟ کیا ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم اپنے روزے کے جو لوازمات ہیں ہم اس سے مکمل طور پہ پردہ پوشی کر رہے ہیں؟ روزہ صرف اور صرف اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور مقبول ہوتا ہے جب وہ اپنے پورے لوازمات کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نمازیں تو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق تو پورے کر دیں، لیکن حقوق العباد ہی نہ پورے کریں؟ حقوق العباد پورے نہ کرنے کا مطلب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی انتہائی ناراضگی مول لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں اس وقت تک نہیں معاف کرتے یا کریں گے کہ جب تک وہ بندہ جس کا حق ہم نے مارا ہو وہ نہ معاف کر دے۔ ناظرین، ہم کیوں اپنے نامہ اعمال کو اتنا خراب کر رہے ہیں؟ کیوں ہم وہ کام جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں فرض کیا ہے، ہماری جاب وہ ہمیں کرنے کو کہتی ہے، اگر ہم وہ نہیں کرتے، ہم لوگوں سائل جو ہمارے پاس آتے ہیں دن بھر ان کی دادرسی نہیں کرتے، ہم اپنے دفتر کے روزمرہ کام نہیں کرتے، تو کیا ہمارا روزہ ٹھیک جا رہا ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارا یہ روزہ قبول کریں گے؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ اگر ہمیں 6 گھنٹے کام کے لیے دیے گئے ہیں تو ہم پوری ایمانداری سے وہ کام نہ کر سکیں؟ کیا ہمارا جسم اس قدر لاغر ہو جاتا ہے کہ ہم کام نہ کر سکیں؟ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ناظرین، روزہ رکھ کر 6 سے 8 گھنٹے کام کرنا قطعاً ممکن ہے، کسی بھی طرح سے ناممکن نہیں ہے، بہت اچھی انرجی کے ساتھ کام کرنا ممکن ہے، لیکن ہم نے نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو یہ سمجھا دیا ہے کہ روزے کا مطلب ہے کام چوری، روزے کا مطلب ہے غصہ، روزے کا مطلب ہے لاقانونیت، روزے کا مطلب ہے لوگوں سے بدتمیزی سے پیش آنا، روزے کا مطلب ہے کام نہ کرنا۔ یہ ہماری اپنی اختراعات ہیں،
یہ ہمارے اپنے مفروضے ہیں، یہ ہم نے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دی ہوئی ہیں کہ روزہ جب رکھ لیا تو باقی ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی، قطعاً معاف نہیں ہوں گی. یہ ہماری خیام خیالی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے روزے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ایسے روزے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے اگر ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا ہوگا، اگر ہم نے لوگوں کے کام، دفتر کے کام، جو بھی ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں، اگر ہم نے نہیں کیے تو ناظرین ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ روزہ اپنی بارگاہ میں منظور کر لیں گے. ہم رمضان کے مہینے میں اکثر و بیشتر ہماری سڑکوں پر دیکھا گیا ہے کہ سڑکوں پر ہر آدمی رانگ سائڈ، چھوٹے سے یو ٹرن، کوئی چھوٹے سے ہارڈلی 20-25 میٹر چلنے کو بچانے کے لیے وہ رانگ سائڈ دوسری سائڈ پہ آنے والی ٹریفک کو متاثر کر کے، ان کی ناراضگی مول لے کے، ان کا غصہ مول لے کے، ہم صرف اور صرف اپنے 10 یا 15 سیکنڈ بچانے کے لیے اور شاید 3 یا 4 روپے کا ایندھن بچانے کے لیے ہم رانگ سائڈ جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم کہ ہم نے روزہ رکھا ہوئے ہمیں آج سب حلال ہے، اس مہینے میں تمام لاقانونیت حلال ہے. یہ ہماری سائیکی میں بس گیا ہے. ہماری سڑکوں پہ طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا ہے رمضان میں. ہم آپے سے باہر ہوئے ہوتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. ہم نہ صرف رانگ سائڈ پر آتے ہیں بلکہ اصرار کرتے ہیں کہ جو سیدھی سائڈ پہ آنے والا ہے گاڑی لے کے وہ رک جائے اور ہمیں پہلے راستہ دے، کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسری گاڑی میں جو سامنے سے اپنے رائٹ پہ آنے والا فرد ہے اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. وہ بھی غصہ ہو سکتا ہے، وہ بھی تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے، وہ بھی پریشانی کے شکار ہو سکتا ہے، اور ہماری لاقانونیت اس کو کتنا متاثر کرے گی اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں کتنے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. ناظرین اگر ہمیں ادراک ہو جائے کہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر کتنا عذاب ہوگا آخرت پر، آپ یقین کریں ایک آدمی، میں نے تو صرف 20-25 میٹر کی بات کی اور میں نے تو صرف 4-5 روپے کا ایندھن بچانے کی بات کی رانگ سائڈ آنے کے لیے. اگر ہمیں عذاب کا پتہ لگ جائے تو اب یقین کریں ہم 10 کلومیٹر دور جا کر ٹرن لے کر آئیں گے. ہم 10 کلومیٹر دور جا کے ٹرن لے کر آئیں گے اور صرف کاش ہم آخرت میں عذاب سے بچ سکیں. ناظرین یہ ہماری لاپرواہی ہے، ہماری کم علمی ہے، ہماری کم فہمی ہے کہ ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بدعمالیاں کتنے بڑے بڑے رسوا کن عذاب کا باعث ہوں گی آخرت میں. ہم چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، رانگ سائڈ جاتے ہیں، دوسروں کو ٹکرے مارتے ہیں، دوسروں سے گالم گلوچ کرتے ہیں. اب ہم ان کو اپنا غصہ دکھاتے ہیں کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے. کاش 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 ہمیں پتہ لگ جائے کہ ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا عذاب ہے، کیا سزا ہے. تو ہم یقین کریں ہماری سڑکیں جنت کا نمونہ بن جائیں. ہم ان غیر مسلموں کی طرح ہو جائیں، خاص طور سے ویسٹرن غیر مسلموں کی طرح ہو جائیں جو بیچارے مین سڑک پر آنے کے لیے آدھا منٹ انتظار کرتے ہیں کہ ہائی سپیڈ میں گاڑیاں آ رہی ہیں، پہلے گزر جائیں تو ہم گزریں. جو 70-80 سالہ بزرگ شخص کو ویل چیئر پہ آتا ہوا دیکھ کے دروازہ کھول کر منٹوں انتظار کرتے ہیں وہ پہلے انٹر ہو جائے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. وہ چرن پرند انسانوں کی جو بھی مصیبت میں ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو تن من دھن سے حاضر رکھتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی مالا جپنے والے، ہم اتنے خود سر، اتنے غیر ذمہ دار، اتنے لاپرواہ، اتنی لاقانونیت سے بھرپور، اتنے آپے سے باہر، اتنے بے صبرے، اتنے ندیدے، اتنے بھوکے، اتنے لالچی، اتنے خود غرض کیوں ہو گئے؟ کیوں ہم نے پوری دنیا سے اپنے اوپر ہم لیبل لگواتے ہیں کہ شاید اسلام میں کوئی پرابلم ہے، شاید اسلام جو ہے مسلمانوں کے دماغ خراب کر دیتا ہے، ان کو بدتمیز بنا دیتا ہے، ان کو بے ایمان بنا دیتا ہے، ان کو خود سر بنا دیتا ہے، ان کو ڈس آنیسٹ بنا دیتا ہے، ان کو جلد باز بنا دیتا ہے، ان کو ملاوٹ کرنے والا بنا دیتا ہے، ان کو جھوٹا بنا دیتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ قطعاً نہیں. اسلام تو دنیا کا بہترین مذہب ہے. اسلام تو ہمیں آئیڈیل ہیومن بینگز بنانے پر تلا ہوا ہے، لیکن ہم ہی تلے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم نہ اللہ کی ایک مانیں گے نہ اس کے رسول کی ایک مانیں گے. کلمہ پڑھیں گے لیکن کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے جس کا تقاضا اسلام سے کرتا ہے. ہم کیوں اسلام کو بدنام کرتے ہیں؟
ہم نے کیوں اسلامی نام رکھے ہوئے ہیں، ہم کیوں کلمہ پڑھ کر وہ تمام برائیاں کرتے ہیں، وہ تمام برے کام کرتے ہیں جن سے اسلام ہم کو منع کرتا ہے. ہم کیوں اسلام کو بدنام کرواتے ہیں؟ اپنی بدعمالیوں سے، اپنی کرتوت سے، اپنی بری حرکتوں سے ہم نے اسلام کا نام دنیا میں خراب کر کے رکھ دیا ہے. برا تول کے، برا بیچ کے، برا مال سپلائی کر کے ہم پوری دنیا میں مسلمان ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں، مسلمان بے ایمان ہوتے ہیں. ہم نے اسلام کا نام خراب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات کی بھی باس پرس کریں گے کہ بجائے اس کے ہم اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے غیر مسلموں کو مسلمان کرتے، ہم نے تو غیر مسلموں کو بدزن کر دیا. وہ شاید جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دین اسلام کی طرف مائل ہو جاتے، ہمارا کردار دیکھ کے وہ دین اسلام سے بدزن ہو جاتے ہیں، ہماری برائیاں دیکھ کے وہ بدزن ہو جاتے ہیں. وہی دیکھ کے کیا ہے، یہ روزے میں تو اور زیادہ فضول لوگ بن جاتے ہیں، یہ اور زیادہ بے ایمان ہو جاتے ہیں، یہ اپنا کام نہیں کرتے، یہ بے ایمانی کرتے ہیں اور زیادہ، یہ بھاگتے ہیں، یہ اشیاء اپنی بازاروں میں مہنگی بیچتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو ایذا دیتے ہیں، اپنے ہی لوگوں سے بدسلوکی کرتے ہیں، پھر راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں، راتوں کو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دن میں روزے بھی رکھتے ہیں. یہ کس طرح کے منافق ہیں، یہ کس طرح کے ہپوکریٹس ہیں کہ انہوں نے ایک طرف تو دین اسلام کی مالا جپتے ہیں، پوری دنیا میں اعلان ہوتا ہے جی رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، روزہ آ گیا، لیکن سب سے زیادہ ڈس آنیسٹ، سب سے زیادہ بے ایمان، سب سے زیادہ 2 نمبر لوگ یہی کیوں بن جاتے ہیں؟ ناظرین، دین اسلام میں برائی نہیں، ہمیں برائی ہے. ہمیں جھانکنا ہوگا اپنے اندر. ہمیں جو ہم بائبر جو مسلمز ہیں، ہمارا ایشو یہی ہے کہ ہم نے نام اسلام کا لیا ہوا ہے، کرتے وہ سب کچھ ہیں جو ہمیں پسند ہوتا ہے. ہر وہ کرائم ہم کرتے ہیں جس سے اسلام نے منع کیا ہوتا ہے، ہر وہ بری بات ہم کرتے ہیں جس کی قدم قدم پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں منع کرتی ہے. ہر وہ اس کام سے بھاگتے ہیں جس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں چاہتی ہے کہ ہم وہ کام کریں. ہم بے صبرے ہیں، ہم بے ایمان ہیں، ہم لالچی ہیں، ہم 1 نمبر کے دھوکے باز ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے کردار بہتر نہیں بنائے، ہم نے دین اسلام کو پڑھا نہیں، ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں. ہمارا آخرت کا نظریہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ شاید ہمیں سے بہت سے یہ سمجھتے ہیں شاید ہم مریں گے ہی نہیں. اگر مریں گے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، 2-4 دن کی سزا ہوگی اور چھوٹ جائیں گے. ہم یہ نہیں سمجھتے 2-4 دن کی نہیں سزا ہوگی، ہمیشہ آگ میں جلنا پڑے گا، کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، پیپ پینی پڑے گی، کانٹے دار جھاڑیاں کھانی پڑیں گی، آگ ہمیں جھلسا دے گی، ہم کالک بن جائیں گے، ہم جو ہے جس طرح ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں ہم وہ بن جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے، ہمیں اسی طرح گوشت پوش کا انسان بنا کے ہم پھر وہی کوئلہ بنیں گے، پھر ہم دوبارہ انسان بنیں گے، پھر ہم کوئلہ بنیں گے، اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اندازہ کریں، سوچیں وہ عذاب کی کیا قسم ہوگی، وہ کتنا شدید عذاب ہوگا، وہ کتنی شدید پریشانی ہوگی، وہ کتنی شدید تکلیف ہوگی. کیوں ہم انسان نہیں بنتے؟ کیوں ہم مسلمان نہیں بنتے؟ کیوں ہم اپنے فرائض انجام نہیں دیتے؟ کیوں ہم روزے کو اس کی پوری جزیات کے ساتھ نہیں رکھتے؟ کیوں ہم ان حرام کاموں سے، ان برے کاموں سے نہیں رکتے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا؟ عام طور پہ بھی منع فرمایا، روزے میں تو ہمارے اوپر بے انتہا فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں اپنا روزہ بخشوانا ہے، روزہ قبول کروانا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہوگا. ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اور جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کر سکے ہیں اس چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر سکیں اور اپنی آراء سے نوازیں. ہمیں اچھے موضوعات کی تلاش رہتی ہے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ اچھے موضوعات کو یوٹیوب پہ جا کے کمنٹس پہ پرپوز کریں. اور اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.